ناظرین، ہامون جادوگر کی کہانی۔ کسی ملک میں ایک سنہری بالوں والی عورت رہتی تھی۔ وہ عورت بڑی غربت کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اللہ نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا۔ اس عورت نے اپنے بیٹے کا نام ہامون رکھا۔ ہامون دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ پیدائشی طور پر دنیا کی بہت سی زبانیں بول سکتا تھا۔ لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ کر ان کے ذہن میں موجود خیالات جان لیتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہامون جادو بھی جانتا تھا، اور جادو کے ذریعے وہ اپنے آپ کو مختلف شکلوں میں تبدیل کر لیتا تھا۔ ایک دن اس ملک کا بادشاہ فوت ہو گیا۔ ملک میں بادشاہ کے مرنے کا شوق کیا گیا۔ کچھ دن بعد لوگوں نے اپنے لیے نئے بادشاہ چننے کا اعلان کیا، اور ہامون کو کہا کہ نیا بادشاہ بنانے کے سلسلے میں ان کی مدد کرے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام برجیس تھا۔ برجیس ذہین اور بہادر نوجوان تھا، اور ملک کی روایت کے مطابق اس کو جلد ہی بہت بڑا اعزاز ملنے والا تھا۔ ہامون نے بادشاہ بننے کے امیدواروں کا جائزہ لیا تو اس کو ان میں برجیس نظر آیا۔ ہامون چاہتا تھا کہ برجیس جیسا ذہین اور بہادر نوجوان اس ملک کا بادشاہ بن جائے تاکہ وہ رعایا کے کام آ سکے۔ ہامون کو معلوم تھا کہ اگر اس نے برجیس کو بادشاہ بنانے کا اعلان کیا تو بادشاہت کے دوسرے امیدوار اسے قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے ہامون نے اعلان کروا دیا کہ بادشاہ کا انتخاب کل ہوگا۔ دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ شہر کے وسطی چوک میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا تھا۔ پتھر اتنا بڑا تھا کہ اسے اس کی جگہ سے کسی بھی طرح ہلانا ممکن نہیں تھا۔ پتھر کے عین درمیان میں ایک تلوار اس طرح کھڑی تھی کہ اس کا آدھا حصہ پتھر کے اندر تھا، جبکہ بقیہ آدھا حصہ اور دستہ پتھر سے باہر تھا۔ لوگ حیران نظروں سے اس پتھر کو دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ پتھر کہاں سے اور کیوں کر آیا۔ اتنی دیر میں ایک آدمی کی نظر تلوار کے پاس لکھے ان الفاظ پر پڑی: جو شخص اس تلوار کو پتھر سے نکالے گا وہی اس ملک کا بادشاہ ہوگا۔ اس عبارت پر نظر پڑتے ہی لوگوں نے قسمت آزمائی شروع کر دی۔ سب لوگ اپنا زور آزما چکے، مگر تلوار ابھی اپنی جگہ گڑی ہوئی تھی۔ حاذق نے دیکھا کہ برجیس ان لوگوں میں شامل نہیں ہے۔ اس نے فوراً ایک آدمی کو بھیج کر برجیس کو بلوا لیا۔ تمام لوگ آپس میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس تلوار کو کون نکال سکتا ہے۔ ادھر ہامون نے برجیس کو کہا: نوجوان، جاؤ اللہ کا نام لے کر تلوار نکال لاؤ۔ برجیس آگے بڑھا اور پتھر کے قریب گیا۔ اس نے ایک ہی ہاتھ سے تلوار کا دستہ پکڑا اور اللہ کا نام لے کر تلوار کھینچ کر پتھر سے باہر نکال دی۔ لوگ خوشی سے اچھلنے لگے اور برجیس بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگانے لگے۔ لوگ خوشی خوشی نعرے لگانے میں اتنے مگن تھے کہ وہ بڑا پہاڑ جیسا پتھر اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ ہامون بہت خوش تھا کہ برجیس جیسا نوجوان اس ملک کا بادشاہ بن گیا تھا۔ دراصل وہ پتھر ہامون ہی جادو کے زور سے وہاں لایا تھا اور اس میں تلوار پیوست کر دی تھی۔ اور پھر جب سب لوگ تلوار نکالنے میں ناکام ہوئے تو اس نے جادو کے پتھر کو حکم دیا کہ برجیس کے ہاتھ لگاتے یہ تلوار کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد برجیس کی رسم تاج پوشی بڑی دھوم دھام سے کی گئی۔ برجیس کے بادشاہ بننے کے کچھ دن بعد ہامون ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر پانی کے چشمے کے پاس بیٹھی ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ اس لڑکی کا نام سوسن تھا۔ سوسن نے اپنے نام کی مناسبت سے آسمانی رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ ہامون نے سوسن کو دیکھا تو اس کے قریب جا کر اس سے اپنا تعارف کروایا۔ سوسن ہامون جادوگر سے مل کر بہت خوش ہوئی اور بولی:
کیا تم مجھے بھی جادو سکھا سکتے ہو؟ ہامون نے سوسن کو کچھ جادو سکھائے۔ جب ہامون نے اسے جادو کے ذریعے سمندر یا دریا کے پانی پر چلنے کا طریقہ بتایا تو سوسن بہت خوش ہوئی۔ اتنا کچھ جاننے کے بعد سوسن نے ہامون جادوگر سے کہا کہ وہ جادو کے الفاظ پڑھ کر پھونک مارے تو وہ ایک انتہائی خوبصورت محل کے سامنے کھڑے تھے۔ سوسن اتنا خوبصورت محل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہامون جادوگر اور سوسن محل کے اندر چلے گئے۔ ہامون جادوگر نے سوسن سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو سوسن نے کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے ایک شرط پر شادی کرنے کو تیار ہوں، وہ یہ کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ اس محل میں رہو گے اور میری مرضی کے بغیر یہاں سے باہر نہیں نکلو گے۔ ہامون جادوگر نے سوسن سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر محل سے باہر نہیں نکلے گا، اور پھر دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد سوسن نے ہامون جادوگر کے سکھائے ہوئے جادو کے ذریعے محل کے گرد ایک حصار قائم کر کے اس کو محل میں قید کر دیا۔ اسے محل سے باہر نکالنے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ ہامون جادوگر بہت پریشان ہوا کیونکہ اس کی آزادی سلب ہو چکی تھی اور اب اس کا کوئی جادو بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ سوسن آ کر اس کے پیچھے بیٹھ گئی اور پوچھا، ہامون، تم کس بات پر پریشان ہو؟ اتنے اداس کیوں رہتے ہو؟ تم نے اپنی خواہش پر ہی تو مجھ سے شادی کی تھی۔ ہامون جادوگر بولا، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ تم نے میری آزادی سلب کر لی ہے، یہاں تک کہ اب میرا جادو بھی کام نہیں کرتا۔ سوسن نے کہا، ٹھیک ہے، آج کے بعد تم جادو کا عمل کر سکتے ہو، لیکن اس محل سے باہر نہ تمہیں جانے کی اجازت ہے نہ تم جا سکو گے۔ کچھ عرصے بعد اس جنگل میں سے ایک گھوڑا سوار شخص کا گزر ہوا تو اس نے دھواں دیکھا۔ اس دھوئیں سے آواز آئی، برجیس بادشاہ کو جا کر کہنا، تمہارا دوست ہامون تم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکا ہے۔ اس کو ایک جنگلی لڑکی نے قیدی بنا لیا ہے۔ اب تم کبھی اپنے دوست کو نہیں مل سکو گے۔ گھوڑ سوار نے برجیس بادشاہ کو جا کر اس پر اسرار آواز کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ برجیس بادشاہ نے فوراً اپنے چند خاص نوجوان لیے